الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں سن 2 ہجری مطابق جنوری 624 عیسوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 12 مسلمانوں کو مہاجرین کو مکے اور طائف کے درمیان ایک وادی ایک بستی تھی جسے نخلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی طرف روانہ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس خط کو 2 دن گزرنے کے بعد میں دیکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو 2 دن کے بعد جب دیکھا گیا تو انہوں نے اس کے اندر پایا کہ جو شخص اپنے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے وہ اس سفر کے اندر چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار قریباً 12 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن راستے میں سعد بن وقاص اور عتبہ ابن غزوان جو ایک ہی اونٹ پہ سفر کر رہے تھے، دونوں کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس کی تلاش میں یہ دونوں حضرات پیچھے رہ گئے۔ بقیہ 10 لوگ اس وادی نخلا میں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد میں انہیں قریش کے قافلہ بھی نظر آیا، اور رجب کی آخری تاریخ تھی۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا کہ اگر اس قافلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو مکے والوں سے لوگ جا ملیں گے، اور اگر اس قافلے پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو رجب کی بے حرمتی کی جائے گی۔ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے حملہ کیا، ایک شخص کو قتل کر دیے اور 2 شخص کو قیدی بنا کر کے اور ان کا سامان تجارت اپنے تحویل میں لے کر کے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آیات کریمہ نازل ہوئیں اور فرمایا گیا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ اس مہینے کے اندر قتال کرنا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اور مکے والوں کو نکالنا، یہ اور بھی بڑا جرم ہے، اور اس سے بھی بڑا، اس قتل سے بھی بڑا جرم فتنہ اور فساد پھیلانا، یہ اس سے بھی بڑھ کر کے جرم ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہ اپنی اگر دعوے میں صادق ہیں تو ان سے پوچھئے کہ نبی کو قتل کے لیے سازش رچ رہے ہیں، اور اسی طرح سے کتنے مکے والوں کو مکے سے نکال دیے، ان کو کوئی ترس نہیں آتا ہے حرمت والے مہینے میں بھی اور غیر حرمت والے مہینے کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا، ان پر ڈاکے ڈالے، ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر مسلمانوں سے معمولی بھی کوئی خطا ہوتی ہے
تو وویلا مچاتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں اور دوستوں اس کے بعد میں فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو ان لوگوں سے جو تم سے جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا کہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، ان کے خلاف تیاری کرو اور ان سے قتال کرو، اور یاد رکھو اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، قتال کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا، اس لیے کہ تمہارا مقصد اسلام کی سربلندی ہے، اللہ رب العالمین کے کلمے کی سربلندی ہے، اور ان کا مقصد جو ہے اسلام کو مٹانا ہے، حق کو مٹانا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے میرے بھائی اور دوستوں ضرورت کے تحت مسلمانوں کو قتال کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کو سمجھنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔